آپ نے دیکھا جیسے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر پی ٹی آئی کی ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی ہوئی جس میں ان کے سارے لیڈر موجود تھے. رات جو اڈیالہ جیل کے باہر گتھم گتھا رہے وہ پولیس کے ساتھ، اور جس طرح کی وہاں پہ صورتحال تھی، یہ کافی ایک الارمنگ ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کو اور ان کا اگر لیڈر جیل میں ہے تو حق تو ملنا چاہیے لوگوں کو جانے کا. نہیں جانے دے رہے یار، بہت زیادتی ہے. لیکن اب خبریں تو کچھ اور ٹیڑھی میڑھی آ رہی ہیں کہ آپ کے مرشد کو نا اڈیالہ سے ویسے ہی وہ کہیں منتقل کرنے لگے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اڈیالہ کے باہر یہ جو رش لگا رہتا ہے نا ہر وقت، اور وہاں پہ ایک تماشا ہے، اس کو تو ختم کریں. اب یہ ہے کہ ان کا ہاتھ تو روکنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی عدالت نہیں منع کرے گی گورنمنٹ کو، کوئی عدالت اس طرح کی ہے ہی نہیں اب. تو وہ جو آپ کے ایک بہت سینئر دوست ہیں، ساتھی ہیں، خبریں نکالتے ہیں، ان کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی گہرے تعلقات ہیں، محمد مالک صاحب، کل وہ اپنے شو میں کہہ رہے تھے کہ میں ایک خبر بریک کر رہا ہوں اور بڑی الارمنگ ہے کہ ایک فیسلٹی بنائی جا رہی، گورنمنٹ ایک نیا کوئی قانون بنا رہی ہے کہ جن لوگوں کو جو ملٹری کے ایکیوزڈ لوگ ہیں ان کو عام جیل کی بجائے کہیں باہر رکھنے کے لیے کچھ جیل کی فیسلٹی بنا رہے ہیں. اور فیض حمید کی طرف ان کا اشارہ تھا، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایسے پرزنرز جو ہائی ویلیو پرزنرز ہوتے ہیں، جن کا سیکیورٹی رسک ہوتا ہے، ان کو بھی اس طرح کی ایک جو فیسلٹی ہوگی جیل کی وہاں پہ منتقل کرنے کی. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو کہانی ہے، لیکن عمران خان صاحب کو مزید سختی میں لے جانے کے لیے، مزید تنگ کرنے کے لیے، مزید ان کا نروز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، ان کو اذیت بڑھانے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ جہاں تک بات ہے نا کہ اڈیالہ جیل کا قیدی یا پاکستان میں، پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی جیل کا کوئی بھی قیدی ہو، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے مہنگا قیدی جو ہے نا وہ ہمارا مرشد عمران خان بن چکا ہوا ہے، اور وہ تقریباً 1 ارب روپے میں پاکستانی حکومت یا ہمارے قومی خزانے کو پڑ چکا ہوا ہے ابھی تک. مطلب یہ جو 2-2.5 سال گزرے ہیں. انڈیا میں ایک اجمل قصاب تھا جو انڈیا میں سب سے مہنگا قیدی انڈیا کی جیلوں میں، جس پہ اربوں روپے خرچ ہو گئے تھے. اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس میں جب اس طرح کا ہائی پروفائل کو ہو نا قیدی، تو جتنے کیسز ہوتے ہیں اس کی جو کاسٹ ہوتی ہے، کاسٹ آف دی کیسز، وہ کاؤنٹ ہوتی ہے. پھر سیکیورٹی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. سیکیورٹی پہ جو کاسٹ آتی ہے وہ بھی کاؤنٹ کرتے ہیں. ایک عام قیدی کے اوپر یہ نہیں ہوتا. مثلا ہمارے جو مرشد ہیں ان کے اوپر جو سیکیورٹی لگی ہوئی ہے وہ تو تقریباً 60-70 قیدیوں پہ بھی نہیں ہے، 100 قیدیوں پہ بھی نہیں ہے، جو ایک بندے پہ سیکیورٹی ہے. اب سیکیورٹی والوں کو پیسے بھی آپ نے دینے ہیں. ظاہر ہے ان کی پھر ہمارے مرشد کا کھانا بھی تیار ہوتا ہے، پھر وہ دیسی مرغا بھی ہے، دیسی گھی بھی ہے. 12 لاکھ روپے پر منتھ یہ قومی خزانے سے جاتا ہے ہمارے مرشد کے کھانے پہ. اور جب یہ رپورٹ سبمٹ ہوئی تھی ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں، تو اس کو اس وقت عدالت میں پی ٹی آئی کے وکیل بھی موجود تھے. جب حکومت کی طرف سے یہ رپورٹ سبمٹ ہوئی کہ جناب ہم ان کو ایک مہینے میں 12 لاکھ روپے ہمارا خرچ ہوتا ہے ان کے کھانے پہ، اور دیسی مرغ اور دیسی گھی کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا تھا. پھر ایک کوک ہے جو کہ اڈیالہ جیل میں کسی کے پاس کوک نہیں ہے. باقی قیدیوں کو تو جو کھانا ملتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. ہم لوگ تو جرنلزم، خان صاحب چونکہ وزیر اعظم رہے ہیں تو ان کا اس کا ہوتا ہے. اس کے بعد ان کا حق بھی ہے نا، ڈاکٹرز بھی ملتے ہیں، پھر ان کا کھانا چکھا جاتا ہے. یہ ڈیوٹی ہے جیل حکام کی، جیل سٹاف کی، کہ جناب جو کھانا سرو ہوگا مرشد کو اس سے پہلے آپ چکھیں گے. خدا نہ خواستہ مرشد کو کچھ ہو گیا نا تو تونوں سے چھڑنا نہیں گا. اس وقت جب عدالت میں یہ چیز پیش کی گئی تھی تو ہمارے مرشد کے جو وکیل ہیں، عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں، ان کو اعتراض کرنا چاہیے تھا. جج صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ جج صاحب کو کہتے ہیں کہ سب جھوٹ ہے. اس وقت بولے نہیں، آج تک نہیں بولے، ان چیزوں کے اوپر آج تک نہیں بولے. اور جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں
کہ جو کاسٹ ہے آلریڈی، تو حکومت کو تو چاہیے، دنیا میں کچھ لگژری جیلز ہوتی ہیں، وہ 3 اسٹار 4 اسٹار 5 اسٹار ہوتی ہیں دنیا میں، اس طرح کی جیلیں کوئی 2 درجن کے قریب ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں، اپنی حکومت کو یہ کہتا ہوں کہ باہر کی حکومتوں سے بات کرے کہ جناب یہ عمران خان جو ہے نا ساڈا سیاپا بنیا ہے، ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੱਖ دو۔ 5 اسٹار ہوٹل، مثلا آپ 5 اسٹار ہوٹل کو ذہن میں لے کے آؤ جہاں پر ہر طرح کی سہولت ہے، سوئمنگ پول تک بھی ہے، یار اور ایک بندہ خان صاحب قیدی ہے وہ تخت راول پنڈی کا، اس کو وہ دیں گے کسی کو جا کے وہ اپنے 5 اسٹار ہوٹل میں رکھ لیں؟ اب ڈپینڈ کر رہا ہے نا، کیونکہ پی ٹی آئی ہمارے مرشد کا اور مرشدی گروپ شور مچاتا ہے کہ انہا ظلم بڑا ہوندا پیا، اور گورنمنٹ بھی تنگ ہے، جیسے آپ نے کہا کہ سیاپا پیا ہوندا ہے، تماشا بنیا ہوندا ہے۔ رانا ثناءاللہ نے اس دن کہا تھا نا، رانا ثناءاللہ نے ایک تو کہا کہ یار ہم یہ مانتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا انہوں نے بہادری سے جیل کاٹی ہے، جیل جیسی بھی ہے رانا ثناءاللہ اچھی کی ہے۔ نیت ٹھیک نہیں کی، وہ بھلا کی کہہ رہے ہیں رانا ثناءاللہ؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی تعریف کرو تاکہ یہ اگلے کچھ کتنے سال جیل میں رہنے پر ذہنی طور پہ تیار ہو جائے، اور مرشدی جو ہے نا وہ کمفرٹ زون میں چلے جائیں کہ دیکھیں جی رانا ثناءاللہ مان گیا، رانا ثناءاللہ کے ساتھ پرائیویٹلی بیٹھے ہیں، وہ بالکل ڈفرینٹ بات کرے گا۔ وہ تو عمران خان صاحب کے کچھ چاہنے والے نا، جیسے آپ نے کہا نا کہ کل پرسوں کسی شو میں کہ مرشد کہتا ہے میں نے تو کڈو ایتھوں، تو 2-3 ان کے چاہنے والے تھے، انہوں نے کہا آپ کو کس نے کہا جی کہ وہ تو ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں جیل سے ڈرتا ہی نہیں ہوں۔ ہاں تو ثبوت تو لے آنا۔ اچھا لیکن ہم آگے چلتے ہیں، دیکھیں جو کہنے والے کہتے ہیں نا کہ یہ جو ذہنی مریض اور یہ جو ٹویٹ ہوئے اس کے بعد غصہ بڑھ گیا، جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایکسپریس بھی کیا اپنے غصے کو، کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے حوصلے کو مزید توڑنے کے لیے اٹ از ویری سیریس، ان کو مزید اریٹیٹ کرنے کے لیے، نفسیاتی طور پہ شیٹر کرنے کے لیے آپ کے مرشد کو وہ نہیں، اس کو نہیں کر سکتے۔ دیکھیں سنیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مرشد عمران خان کو اریٹیٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ غلط فہمی ہوگی۔ نہیں، جو دیکھیں مرشد اریٹیٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، شیٹرڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ مرشد کے اپنے اعصاب کا معاملہ ہے، آپ کے مرشد کا، عمران خان کا، لیکن جنہوں نے کرنا ہے وہ تو ٹرائی کریں گے نا۔ ان کا خیال ہے کہ اڈیالہ میں ان کو جو لگژری اویلیبل تھی، کھانے، ککڑ، یہ وہ فلاں، اور اس کے نتیجے میں جو باہر ہنگامہ مچتا رہا ہے، اس دونوں چیزوں کو بریک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندے نو ایتھوں کڈیا جائے۔ اب فرض کرو کہ جو میاں نواز شریف کو پہلی جیل میں جب مشرف نے رکھا تھا نا، آپ کو شاید یاد ہوگا، جس دن ان کو اریسٹ کیا گیا تھا نا دیواریں پھلانگ کے میاں صاحب کو، اور وہ دونوں بھائیوں کو الگ الگ ایک ایسی جگہ پہ لے گئے تھے کہ جہاں ان دونوں کو نہیں پتا تھا کہ ہم ایک ہی جگہ پہ ہیں، کیونکہ ان کے الگ الگ بیرکیں تھیں۔ اور میاں نواز شریف صاحب نے جو پہلا انٹرویو دیا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو میری پہلی تھی نا حوالات جہاں مجھے رکھا گیا تھا، وہ ایک چھوٹی سی بیرک تھی، اس کا کموڈ جو ہوتا ہے نا اس کا دروازہ نہیں تھا واش روم کا، اور ساری اندر جو مکھیاں، غلاظت، یہ وہ میرے بیڈ تک اس کی بو آتی تھی، جہاں مجھے انہوں نے ایک کمبل دیا ہوا تھا اور ایک چٹائی تھی۔ تو کہتا ہے کہ مجھے کچھ 3-4 مہینے اس جگہ پہ رکھا، بعد میں اٹک جیل اور فلانا کہیں اٹک قلعے میں لے کر گیا یا کہیں لے کر گئے۔ تو جو پہلا ان کا تھا نا وہ بڑا خطرناک تھا میاں صاحب والا، تو انہوں نے کہا میری روح مسخ کر دی تھی انہوں نے۔ تو اس وقت پلاننگ یہی ہے کہ جڑا بنتا نا کہ جی بڑا سپورٹس مین ہے اور بڑا سٹرونگ ہے اور بڑا سٹرونگ نروز دا آدمی ہے، اور یہ ہر طرح دی مصیبت برداشت کر لی ہے، لہٰذا اصل مصیبت چھپایا جائے۔ تو یہ جڑا سجاد صاحب ایک بات ہے، یہ جو نواز شریف کہتا ہے کہ جی مجھے جن حالات میں رکھا گیا تھا جب 1999 میں میری حکومت ٹاپل کی تھی مشرف نے، جنرل پرویز مشرف نے، اس کے بعد جو کوئی بھی زیادہ تر دیکھنے میں آیا، جو بھی قیادی گیا ہے، سیاسی قیادی جو وزیر اعظم رہا ہو یا کسی خاص عہدے پہ رہا ہو، اچھا وہ نکلنے کے بعد
ایک سٹوری بتاتا ہے، لیکن اس کو سبسٹینشیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میرا سمپل سا سوال ہے، ہم میڈیا کے لوگ ہیں کہ سبسٹینشیٹ، میں آ کے ایک کہانی بتاتا ہوں کہ میرے نال بڑا ظلم ہویا، اوپر سے سوشل میڈیا ہے، اگر میرا کنٹرول سوشل میڈیا پہ ہے تو میرا سوشل میڈیا شروع ہو جائے گا۔ نہیں خان صاحب، اب یہ اب بات یہ جو ہے ہے کہ نا، ایک بندہ پبلکلی کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا، اور اس وقت کہہ رہا ہے وہ جزا میں یار بیٹھ بے کے، نظیر بھٹو نے کبھی کہا تھا میرے ساتھ ظلم ہوا؟ بے نظیر بھٹو نے تو نہیں کہا تھا، لیکن میں میاں صاحب کی بات کر یار رہا بے ہوں۔ نظیر کی بھٹو تو دنیا بھر کی بین الاقوامی سطح پہ جو کتابیں چھپی ہیں اس میں ذکر آیا کہ اس کو سکھر جیل میں کس طرح رکھا جاتا تھا۔ ہاں لیکن اب دیکھو ایک بات میں کرتا ہوں، سکھر جیل کی ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ بے نظیر بھٹو سکھر جیل میں ہے تو اوپر چھت سے کودنے کی، پھلانگنے کی آوازیں آ رہی ہیں، ساتھ والی بیرک سے جہاں سے آواز آ سکتی ہے وہاں سے آواز آتی ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، مجھے معاف کر دیا جائے، مجھے مارا نہ جائے، اور ساتھ آواز آتی تھی کہ بس تیری آج آخری رات ہے، آج آپ کو تمہیں مار دیں گے اگر تم نے ہم سے تعاون نہ کیا۔ تو بے نظیر بھٹو وہ جیل حکام سے بات کرتی تھی کہ یہ میرے کمرے پہ جو میری بیرک ہے جہاں پہ مجھے قید رکھا گیا ہے، تو یہاں پر تو اس طرح کی آوازیں آتی ہیں، تو جیل حکام کہتے تھے یہ آپ کی غلط فہمی، آپ کا نفسیاتی مسئلہ ہے۔ ایسے تو ایکچولی ہو رہا تھا، کیوں ہو رہا تھا؟ سائیکولوجیکلی ان کو وہ ٹارچر بریک کرنا چاہتے تھے بے نظیر بھٹو کو، لیکن بے نظیر ایک پتہ نہیں کس ہڈی کی بنی ہوئی تھی، وہ بریک نہیں ہوئی۔ اگر اس طرح کے 1-2 دن یا 4 دن یا 5 دن سجاد صاحب آپ کو یا مجھے مل جائے نا، اسی ٹوٹ جاؤں گے۔ نہیں، لیکن وہ تو بہادر عورت تھی، پر ڈومیسائل کا بھی تو فرق ہے نا۔ آپ کے پنجابیوں کو اس طرح کی سزا نہیں ملتی جتنی کمزور ڈومیسائل والے لوگوں کو ملتی ہے، سندھ کے لوگوں کو، بلوچستان کے لوگوں کو، کے پی کے ملتی۔